اذان کا سبق سے پہلے ہم نے 2 کلمات پڑھ لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج اشہد اللہ کو ساتھ لگانا ہے، ایک کلمے کو ساتھ لگانا ہے۔ ممکنہ غلطی اس کے اندر کیا ہے اس کو عرض کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو بھائی ابھی تلفظ پر توجہ ہو، لہجے کی طرف توجہ بالکل، اور اذان کی جو کلمات مختصر سے مختصر پڑھائے جا رہے ہیں اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، لمبا جی۔ ساتھ ہی جو سیکھنے والا پڑھنے والا جو سنانے والا سناتا ہے اور وہ اس کی توجہ نہ ہو، بھائی میں سر سیکھوں، لہجہ سیکھوں، تلفظ رہ جائے گا۔ کل بھی آپ کو مثال عرض کی تھی، ایک دیوان ہے اور ایک اس کے اوپر رنگ روغن۔ یہ رنگ روغن خوبصورتی وہ بات کی، پہلے دیوار بنیاد ہی نہیں بنے، دیوار تو سیدھی کر لو، دیوار تو سیدھی کر لو، اس لیے اس پر توجہ دیں۔ تو اور یہ جو آپ کو آواز کا اوپر اور نیچے ہونا سکھا رہا ہوں نا اذان میں، یہ لہجہ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ آپ اتنے پریشان نہ ہو کہ وہ لہجہ بالکل نہیں سکھا رہے، نہیں، اس کے اندر یہ لہجہ ہے بس، توجہ۔ تو پہلے کچھ سمجھانے والے انداز سے، اب اس کو ختم کرتے ہیں صرف پڑھنے والا انداز، پہلا اسٹیپ پڑھنے والا انداز۔ اللہ، یہ یہاں سے شروع کریں، دایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کو دوسرا کلمہ پڑھیں گے، آواز کو اونچا کرنے کے لیے ہاتھ کو اشارہ بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دوسرے کلمے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ویری گڈ، سمجھ آ گئی بات؟ تو اب یہ جو میں نے آواز کا یہاں سے سٹارٹ کیا، آواز کو اونچا کیا، دوسرے میں اوپر سے نیچے رہے، تو یہ لہجہ ہے۔ آواز کا اوپر نیچے کرنا کیا ہے؟ بولو بھائی، تو آپ پریشان ہو، لہجہ بھی سکھا رہے ہیں جی۔ اب دوسرا کلمہ آج ہمارا سبق، اش شین پہ کلکڑا ہو جاتا ہے، ہاں کھڑی زبر بنا دیتے ہیں، ہاں کو لمبا کر دیتے ہیں، دال کی پیش مجہول پڑھ دیتے ہیں، اللہ لام کی شد چھوٹ جاتی ہے، اس کے اوپر لام کے اوپر مد ہے، لا مد منفصل وہ بھی چھوٹ جاتی ہے، اے حمزہ کی زیر مجہول ہو جاتی ہے، الہ اے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے وہ بس اوقات زبر پڑھ دیتے ہیں، الہ، ٹھیک ہے، الہ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ال، لام کی شد ہے، یہ بھی نرم ہو جاتی ہے، لفظ لام اللہ کی لام کو لفظ اللہ کے ساتھ ملاتے ہوئے پھر کیا ہے، لفظ اللہ کی شد ہے، وہ بھی اکثر اس میں کمی آ جاتی ہے، اور آخر میں کیا ہے، لفظ اللہ کی ہاں ہے، وہ بھی پڑھنے سے رہ جاتی ہے، بلکہ اس کے اندر الف کی آواز آ جاتی ہے، الا اللہ، یوں الف پر آواز ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ممکنہ غلطیاں میں نے عرض کی، کس لیے؟ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، کس کے لیے؟ ورنہ کہنا یہ تو بھائی کر سکتے ہیں، ہمیں سبق میں بتائیں یہ ساری، تو یہ ساری باتیں بچنے کے لیے بتائیں کہ یہ کرنی نہیں ہے، ان میں سے کوئی غلطی نہیں کرنی، توجہ۔ باقی وہی اب ایک ہاتھ سے پڑھیں گے، چونکہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی ہاتھ کا اشارہ ہوگا، اس طریقے سے یہ غنّے شد کا اشارہ کروں گا، اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے۔ اشارے سے جو سیکھے گا وہ سکھانے والا بنے گا، بغیر اشارے کے صرف پڑھنے والا تو بن جائے گا لیکن سکھا نہیں سکے گا۔ بات کو سمجھ آئی جی؟ اشہد ان لا الہ، پڑھیے آدھا، الا اللہ، آدھا دو، ٹھیک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا بالکل وہی غلطیوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرے کلمے میں ممکنہ غلطی زیادہ کیا ہوتی ہے، اشہاد، یہ ہاں پہ آواز اونچی کر دیتے ہیں، تو آپ نے آواز دوسرے کلمے میں کہاں اونچی کرنی ہے؟ اش میں اونچی کرنی ہے، ہاں میں آواز اونچی نہیں ہونے دینی، ایک تو لہجہ بھی خراب ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں ہاں میں کھڑی زبر کی کیفیت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اشہاد اللہ، غلط، کیسے پڑھیں گے؟ غور کیجیے گا، اب دوسرا کلمہ پڑھنے لگا، اوپر سے آواز کو نیچے لائیں گے ایسے، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
بس کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.